بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ انتہائی اہم خبر اور خبر ہے صدارتی نظام، اسلامی صدارتی نظام کے بارے میں۔ اور اب ایک اہم ترین ڈاکومنٹ منظر عام پہ آیا ہے، ایک اہم ترین دستاویز منظر عام پہ آئی ہے، سرٹیفائیڈ، کہ قائد اعظم محمد علی جناح، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مملکت خداداد پاکستان میں کون سا نظام چاہتے تھے؟ پارلیمانی نظام چاہتے تھے یا صدارتی نظام چاہتے تھے؟ اور انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے کس سسٹم کو، کس نظام کو موزوں ترین قرار دیا تھا؟ یہ ایک اہم ترین ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے، اور جیسے ہی یہ ڈاکومنٹ سامنے آیا اور اس پہ بحث ہونا شروع ہوئی تو اپوزیشن کی جماعتیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز، یہ بہت پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز بہت پریشان دکھائی دے رہی ہے، اور اب اس نے باقاعدہ طور پہ جو قرارداد جمع کروائی وہ مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں نے کروائی، قومی اسمبلی میں اور اب صوبائی اسمبلیوں میں بھی وہ کوشش کر رہی ہے، سینٹ میں بھی کوشش، باقاعدہ طور پہ ایک کمپین، اور اس کا راستہ روکنے کے لیے مسلم لیگ نواز میدان میں آئی ہے۔ احسن اقبال صاحب اور دیگر رہنماؤں نے اب اس پہ اظہار خیال بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ نہ صرف یہ شروع کیا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نظام میں تبدیلی کسی صورت قبول نہیں کریں گے اور آئین کو نہیں چھیڑنے دیں گے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ آئین کو چھیڑے۔ بھئی آخر معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور اب وہ معلومات لے رہے ہیں، معلومات یہ لے رہے ہیں کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ سسٹم تبدیل ہو رہا ہے، صدارتی نظام آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ ہو کیا رہا ہے۔ اپنے ارکان کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر سے مسلم لیگ نواز کے ارکان جو ہیں وہ بھی باغی ہو جائیں۔ تو اس نظام کی تبدیلی سے نقصان، فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، اور یہ مسلم لیگ نواز کیوں پریشان ہے؟ اب مسلم لیگ نواز کی آرگومنٹ سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ نظام آ گیا، صدارتی نظام آ گیا، تو پھر جو چھوٹے صوبوں کا ہے وہ حق ختم ہو جائے گا، صدر ہمیشہ بڑے صوبے سے آئے گا، صرف پنجاب سے آئے گا، اور سندھ سے کوئی نہیں آ سکے گا، اور بلوچستان سے کوئی نہیں آ سکے گا، خیبر پختونخوا سے نہیں آ سکے گا۔ یہ ان کی ایک دلیل ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دلیل دی تو ہم نے جب دیکھا کہ ابھی سے دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے 1985 سے لے کے آج تک تقریباً 37 سال ہو گئے ہیں۔ 37 سالوں میں پنجاب کے علاوہ بلوچستان کے وزیر اعظم کتنے بنے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے بنے ہیں، سندھ کے بنے ہیں۔ عمران خان صاحب پنجاب کے وزیر اعظم، شوکت عزیز پنجاب کے وزیر اعظم، نواز شریف صاحب 3 دفعہ پنجاب کے وزیر اعظم، راجہ پرویز اشرف پنجاب، یوسفزئی گیلانی پنجاب سے وزیر اعظم، اور اس کے بعد اس دوران اور وزراء اعظم، یہ سب کے سب موسٹلی پنجاب، چودھری شجاعت حسین صاحب پنجاب سے، یہ سارے وزراء اعظم تو پنجاب سے آ رہے ہیں 37 سالوں میں۔ اور 85 سے لے کے آج تک سندھ سے کتنی دفعہ وزیر اعظم آیا اور کتنے سالوں کے لیے آیا؟ صرف محترمہ بے نظیر بھٹو، اور ان کے بھی 1.5-2 سال ایک دفعہ اور 2 سال ایک دفعہ، یہ ٹوٹل مدت سندھ سے تھی وہ۔ اس کے بعد بلوچستان سے میر ظفر اللہ خان جمالی 1.25 سال ٹوٹل۔ خیبر پختونخوا سے کوئی وزیر اعظم نہیں۔ تو بھائی جب یہ صورتحال ہے تو پھر آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اب اگلی بات، ان کو یہ نہیں اندازہ کہ یہ پورے کا پورا سسٹم تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اگر وزیر اعظم جو ہے، یہ صرف یہ نہیں ہوگا، یہ پھر صوبے نہیں رہیں گے، یہ صوبے نہیں رہیں گے، نہ پنجاب ہوگا، نہ سندھ ہوگا، نہ بلوچستان، نہ خیبر پختونخوا، بلکہ چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنیں گے، انتظامی یونٹ بن جائیں گے، اور وہ کام کریں گے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے، اور جب وہ چھوٹے یونٹ آ جائیں گے، صوبائیتی ختم ہو جائے گی، یہ نفرتی ختم ہو جائے گی، لسانی بنیادوں پہ اور جاگیرداری کی بنیاد پہ، صوبائیت کی بنیاد پہ، یہ سب کے سب معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اور صدر جو ہے، دوسری بات ہے کہ صدر براہ راست ووٹ سے آئے گا، وزیر اعظم انڈائریکٹ ہوتا ہے، ایم این ایز کو آپ نے سیٹ کرنا ہوتا ہے،
آپ کے نمبرز ہوتے ہیں ٹوٹل 80، اس کے بعد آپ کھولتے ہیں وزارتوں کے منہ اور خزانے کے منہ، وہ خزانے قومی خزانے کا پیسہ ہوتا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں اور آپ بندے اکٹھے کرتے ہیں اور وزارت عظمیٰ خریدی جاتی ہے۔ تو جب صدر کا انتخاب ہی براہ راست ہوگا، پریزیڈنشل سسٹم میں صدر کا انتخاب براہ راست جب ہوگا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ 1 مین 1 ووٹ، پورے پاکستان کے عوام جو ہے وہ صدر کو منتخب کریں گے۔ اب اس میں ان کو جو دھڑکا ہے جی وہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے کا سارا سسٹم لپیٹ دیا گیا تو ان کی دال کہاں پہ گلے گی؟ اگلی بات، ایک پروگرام میں تھے جی، میں تھا، شبلی فراز صاحب تھے، نبیل گبول تھے، ڈاکٹر طارق فضل تھے، عادل عباسی صاحب تھے۔ تو اس پروگرام میں تینوں سیاسی جماعتوں کے لوگ مان رہے ہیں کہ یہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے، سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکا، عوام ناخوش ہیں، عوام کے بھلے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ آج تک 1973 کے آئین میں 25 ترامیم ہو چکی ہیں، 25 ترامیم، اور 25 کی 25 ترامیم عوام کی بھلائی، عوام کی فلاح کے لیے نہیں تھیں۔ وہ 25 کی 25 ترامیم وہ تھیں کہ اختیارات کس کے پاس ہونے چاہیے، صدر کے پاس ہونے چاہیے یا وزیر اعظم کے پاس ہونے چاہیے، وفاق کے پاس ہونے چاہیے یا صوبوں کے پاس ہونے چاہیے۔ یہ آپس میں ہی گیم کر رہے ہیں۔ اگلی بات، 18ویں ترمیم انہوں نے کی ہوئی ہے، ایک اور دھڑکا لگا ہوا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد ہوا یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ دو خاص طور پہ اس وقت کی سیاسی جماعتیں، انہوں نے اپنے آپ کو وفاقی جماعت سے صوبائی جماعتیں بنا دیا اور صوبوں کو تگڑا کر دیا اور مکمل طور پہ بااختیار کر دیا۔ NFC کے معاملے میں بھی دیکھ لیں، ادروائز بھی دیکھ لیں، بہت ساری وزارتیں، بہت سارے معاملات وہ سب صوبوں کو چلے گئے اور وفاق کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اب قرضے وفاق لیتا ہے، وفاق اتارتا ہے، اور جتنا بھی ریونیو وہ NFC کے ذریعے صوبوں کو چلا جاتا ہے۔ صوبوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، صوبائی حکومتوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پیپلز پارٹی حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں سندھ میں، بلوچستان کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، پنجاب حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ملک میں قرضے کتنے چڑھ رہے ہیں، اتارنے کیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو وفاقی حکومت کا کام ہے۔ وفاقی حکومت سارا سال، بلکہ سارا سال نہیں، کئی دہائیوں سے یہی کام کر رہی ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد سارے کا سارا جو پھل ہے، جو جوس ہے، وہ صوبے پیتے ہیں، صوبائی حکومتیں، صوبے نہیں صوبائی حکومتیں۔ صوبوں میں تو صوبے کے عوام آ جاتے ہیں، عوام کی طرف تو کچھ جاتا ہی نہیں، صوبائی حکومتیں چوستی ہیں، جوس نکالتی ہیں، اور اس کے بعد خالی جو پھل ہے، پھوکا پھل، وہ دیتی ہیں وفاق کو کہ جی آپ اور لے کے آئیں قرضے۔ وہ قرضے اور لے کے آتے ہیں، جب آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں حصہ دیں، صوبے اپنا حصہ لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد تتر بتر۔ تو ان کو خطرہ یہ ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو، کیونکہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سب سے بڑی جماعت ہے، پنجاب کی ہے، اور یہ پنجاب میں ہم نے صرف مینیج کرنا ہے، اور پنجاب میں ہم جیت گئے تو وزارت عظمیٰ ہماری، اور وزارت عظمیٰ ہماری تو باقی سب کچھ ہمارا، پھر موجیں کریں گے۔ تو اس لیے جی ان کو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں ایک بار پھر کہہ دوں کہ تھنک ٹینکس اس پہ کام کر رہے ہیں، انفارمل وے میں کام کر رہے ہیں، اور ان کو جو زیادہ دھڑکا لگا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخر بحث کیوں شروع ہوئی۔ ان کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو ہیں جنرل طارق، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف جاتے ہیں جی، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے جی۔ تو صورتحال یہ کہ وہ کیا چاہتے تھے، تو 1947 کے بعد وہ گورنر جنرل بنے تھے پاکستان کے، وہ گورنر جنرل بنے تھے، وزیر اعظم نہیں بنے تھے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، اور اختیارات گورنر جنرل کے پاس تھے، قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس تھے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مستقبل میں کیا چاہتے تھے۔ پھر ایک نوٹ بھی ہے، وہ بھی آیا ہوا ہے، اور یہ سرٹیفائیڈ پیپر ہے، اور آرکائیو میں، نیشنل آرکائیو میں موجود ہے۔ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تحریر ہے، اور اس تحریر پہ بھی
یہی ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل کا آئین ہے وہ کیسا ہوگا. تو اس میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، پریزیڈنشل گورنمنٹ موسٹ سوٹیڈ فار پاکستان. تو یہ اس میں وہ پھر اپنی رائے دیتے ہیں کہ پارلیمنٹری جو گورنمنٹ سسٹم ہے یہ ہے اور اس لیے اس سے تو دور ہی رہنا چاہیے. اور اس کے بعد پریزیڈنشل سسٹم کی طرف وہ جاتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ دلائل دیتے ہیں. یہ آپ کو نظر بھی آ جائے گا، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے. یہ 10 جولائی 1947 کو کی تحریر ہے، 2 پیجز ہیں اور اس میں یہ اپنا موجود ہے جی ریکارڈ میں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کے جی پرسنل نوٹس ہیں، ویریفائڈ بائی نیشنل آرکائیوز، یہ موجود ہے. اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ خطرناک ہے اور یہ سوائے انگلینڈ کے کہیں بھی نہیں چل رہا. اس وقت کی بات ہو رہی 1947 کی. اور پاکستان کے لیے کیا سوٹ کرتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے اور اس سے اچھا نظام پاکستان کے لیے اور کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی رائے تھی اور خود بھی وہ گورنر جنرل بنے تھے، وزیر اعظم نہیں بنے تھے. لیاقت علی خان تھے وزیر اعظم. اور یہ 1956 پھر وہ کہتے ہیں کہ جو 1956 کا پہلا دستور پارلیمانی تھا، تو یہ پہلا دستور پارلیمانی بھی اس لیے تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جا چکے تھے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور اس کے بعد 51 میں لیاقت علی خان صاحب کو بھی قتل کر دیا گیا، ورنہ اگر ان کو موقع ملتا قائد اعظم محمد علی جناح کو تو یقیناً وہ ایک آئین دے کے جاتے. انڈیا اور پاکستان میں فرق یہی ہے کہ انڈیا میں بہت پہلے ہی ان کو دستور مل گیا اور ہمارے ساتھ ستم ظریفی یہ ہوئی کہ ہمارا دستور ہی ہمارے پاس نہیں تھا. اور اس سے پہلے 47 سے لے کے 56 تک 58 تک لڑائیاں ہوتی رہیں. صبح وزیر اعظم کوئی اور ہوتا تھا، شام کو کوئی اور ہوتا تھا، دوپہر کو کوئی اور ہوتا تھا، گورنر تبدیل ہوتے تھے، صبح دوپہر شام گورنر تبدیل ہو رہے تھے. اس طرح کی لڑائیاں ہو رہی تھیں، آپس میں گتھم گتھا تھے. تو ان حالات میں 1956 میں وہ دیا گیا دستور، اس کو پارلیمانی دیا گیا. اس سے اگلا دستور پریزیڈنشل آیا، پھر 1973 میں پھر تبدیل کر دیا گیا، پارلیمانی نظام آ گیا اور جو اب تک چل رہا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. جب ایک بحث ہو سکتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ صدارتی نظام جو ہے وہ ایوب خان لے کے آئے اور ضیاء الحق صاحب صدارتی نظام صدر رہے، پھر پرویز مشرف صاحب صدر رہے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے. تو اس میں کون سا تیر مارا؟ تو یہ اس پہ بھی یعنی کہ دلیلیں بہت ہی بودھی ہیں. وہ مارشل لا تھا، وہ ڈکٹیٹرشپ تھی، اس لیے اس نظام کو پذیرائی نہیں مل سکی. اب جو بات ہو رہی ہے، اب جو کوشش ہو رہی ہے وہ ہے پارلیمنٹری سسٹم کو تبدیل کیا جائے گا صدارتی نظام میں، اور یہ ہوگا پارلیمنٹ کے ذریعے. اور انتہائی ذمہ داری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ بات چیت جاری ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس پہ انفارمل وے میں کام ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس کے حامی ہیں، بہت سینئر لوگ اس سسٹم کی تبدیلی کے حامی ہیں. اور مسلم لیگ نواز کے اندر بھی بہت سے لوگ اس سسٹم کے حامی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ نظام ایسا آئے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں، صدارتی نظام میں مثال کے طور پہ 1000 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہو، جو کہ یہ ایم این ایز اور ایم پی ایز میں تقسیم ہوتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے اسکیموں کے ذریعے. مختلف ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہوتی ہیں، پل بنانا ہے، سڑک بنانا ہے، سیوریج بنانی ہے. یہ کوئی میں منیمم بتا رہا ہوں، ادروائز تو اس سے بہت زیادہ ہے. 1000 ارب روپے کا اگر ترقیاتی بجٹ ہے تو اس میں سے 250 ارب روپے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ چیخ کے ہر چیز بولتی ہے کہ 250 ارب جو ہے یعنی کہ 25% کک بیکس کی صورت میں واپس آ جاتا ہے. اور اگر صدارتی نظام ہوتا ہے تو اس میں پھر لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، درمیان میں ایم پی ایز ایم این ایز یہ نہیں ہوتے. اور ایم پی ایز تو ہوتے نہیں، ایم این ایز ہوں گے، ان کا یہ کام ہی نہیں ہے.
کہ وہ جا کے ترقیاتی، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو ہٹانا ہے تو 2/3 میجورٹی کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے، کہ جیسے امریکہ میں مواخذہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو صدر مملکت ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ہٹانے کے لیے مواخذے کی تحریک لانا پڑتی ہے، 2/3 بندے چاہیے ہوتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کے لیے 1 ووٹ سے بھی ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ سسٹم انتہائی ڈیسٹیبل ہے، غیر مستحکم ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک مسلم لیگ نواز کے علاوہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جس کو مسئلہ ہوا ہو۔ تو ان کو کیوں دھچکا لگا ہوا ہے، دھڑکا لگا ہوا ہے، آخر وجہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی وقت بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔